وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی الحمدللہ آج 100ویں تقریر ہے. تقریر نمبر 100 اور 7واں سال ہے اس اہم ترین ذکر کو. آج کی تقریر بنیادی طور پر 2 واقعات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی تفصیلات شاید آپ کو ایسا لگے کہ ہمیں اپنے موضوع سے ہٹا رہی ہے، لیکن کیونکہ ابتدائی تقریر سے لے کے آج کی 100ویں تقریر تک مسلسل یہ بیان کیا گیا کہ سیرت رسول کے اس سلسلے کا جہاں ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان اس ذکر کو سنے جو خود ایک عبادت ہے، وہاں دوسرا اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کے حوالے سے اپنی عام زندگی میں یہ پہچان سکے کہ ہر موقع پر ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یعنی سیرت رسول واقعات ایک نمونہ ہدایت بنے، صراط مستقیم سے ہمیں چلنے میں آسانی پیدا ہو. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وہ سیرت رسول کے اسی پہلو کو قرآن کا حکم واضح کر رہا کہ خالی سننے کی حد تک یہ ذکر محدود نہ رہے، بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی انسان اس سے استفادہ کرے. اس اعتبار سے آج کا پہلا واقعہ بہت ساری ایسی باتیں بیان کرنا پڑیں گی کہ جو پہلے بیان ہو چکی ہیں اسی سلسلے میں. خصوصاً آج سے 3 سال پہلے تقریر کا نمبر تھا 51. اس میں کچھ واقعات آئے تھے جن کو آج دہرانا پڑ رہا تاکہ آج کے واقعے کا جو عملی پہلو ہے وہ بالکل واضح ہو سکے. بہرحال جناب سعد ابن معاذ اور جناب ریحانہ خاتون یہ 2 الگ الگ تاریخی واقعات ہیں، لیکن اب سیرت رسول کا جو حصہ سبھی تقریر تک آن پہنچا ہے اس میں ان کو بیان کرنا پڑے گا. تو تقریر نمبر 100 میں ہم سن 5 ہجری کے آخری واقعات کو بیان کر رہے ہیں. یہ سن 5 ہجری تاریخ اسلام کے اہم ترین سالوں میں سے ایک سال. تاریخ اسلام کو میں نے غلط کہا، پیغمبر اسلام کی زندگی کے اہم ترین سالوں میں سے ایک سال. اس کے کچھ واقعات، بلکہ یہ کہیے کہ اس کے زیادہ تر واقعات تو پچھلے سال کی تقاریر میں بیان ہوئے، لیکن یہ آخری 3 واقعات اس سال کا موضوع بنے. اور سلسلہ واقعات کا چلا جنگ خندق سے. جنگ خندق کے بعد جنگ بنو قریظہ ہوئی، جس کی تفصیلات 2 تقاریر میں بیان ہو چکی. اور جنگ بنو قریظہ کے بعد فوراً اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو ایک اتنا صدمہ اور ایک ایسا غم برداشت کرنا پڑا کہ ایک مرتبہ پھر جنگ احد کا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا. احد کی لڑائی جب مسلمانوں نے جیت لی تو جہاں ایک طرف اس امر پر بے انتہا خوشی ہوئی کہ اللہ نے ایسے طاقتور ترین دشمن کے مقابلے میں بعض مسلمانوں کی غلطی کے باوجود آخر میں ہمیں کامیاب کیا، لیکن وہ جنگ احد کی تمام تر خوشی جناب حمزہ کی شہادت کی وجہ سے غم میں ڈھل گئی. وہ خوشی نہ منائی جا سکی اس لیے کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دکھ، اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا غم آ گیا کہ پورا مدینہ خوشی کے موقع پہ غمگین محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو. اور پھر پیغمبر اسلام کا جو ماتم اور اپنے چچا کا تذکرہ کر کے یہ شکوہ کرنا کہ ہر شخص اپنے مرنے والوں کو رو رہا، میرے چچا کا کوئی ماتم گزار نہیں، وہ پورے مدینے کو پیغمبر اسلام کے گھر میں لا کے جناب حمزہ کی صفحے ماتم پہ بٹھا رہا ہے. یہ سارے واقعات تو ہر ایک کو معلوم ہے. اسی انداز سے
جنگ خندق اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کی خوشی، مگر تقریباً اتنا ہی بڑا غم کہ جب تاریخ کے اوراق پر یہ جملہ آ گیا کہ سوائے خاندان اہل بیت کی شہادتوں اور موتوں کی پیغمبر نے اور کسی مرنے والے کا ایسا ماتم نہ کیا، اور خاندان اہل بیت کی جو شہادتیں ہوئی اور خاندان اہل بیت میں جو موتیں ہوئی اس پر تو اللہ کا رسول غمگین ہوا سب سے زیادہ، مگر اس کے بعد جتنا غم پیغمبر اسلام نے جناب سعد ابن معاذ کی وفات یا شہادت پر کیا، تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ دیکھتے ہوئے کہ سعد کی شخصیت دو اعتبار سے انتہائی اہم ہے، ذرا واقعے کی پرانی تفصیلات کو دہرانا پڑے گا، تو آئیے اب وہیں سے بات شروع کی جائے جہاں گزشتہ منگل کو بات اختتام کو پہنچی تھی۔ خندق کی لڑائی اختتام کو پہنچی، یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ جو یہودیوں کا آخری قبیلہ رہ گیا تھا مدینے میں، اس قبیلے غداری، دغابازی اور عین جنگ کے عالم میں مسلمانوں سے بے وفائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا حکم آ گیا، پیغمبر کو فوراً اس قبیلے تک پہنچنا پڑا، اور اگرچہ اس قبیلے والوں کو 2-3 موقع دیے گئے کہ مصالحت ہو سکتی، لیکن یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس نے وقت پر کبھی بھی صحیح فیصلہ نہ کیا، اور وقت نکلنے کے بعد پچھتا کے پیغمبر کے پاس آتے تھے، اور خیر ان کی تمام تر حماقتوں، غلطیوں اور پھر بے وفائی اور غداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس آدمی کو انہوں نے ہی اپنا جج اور قاضی بنایا تھا اس کے فیصلے کے مطابق سارا قبیلہ قتل کیا گیا، عورتیں اور بچے کنیز اور غلام بنائے گئے، فقط عورتوں میں ایک عورت ماری گئی، مردوں میں ایک مرد کی جان کو بچا لیا گیا، یہاں تک یہ بات ہوئی۔ اب مسلمان شہر مدینہ میں واپس آ چکے ہیں اور بڑے خوشی کے عالم میں کہ ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ سعد ابن معاذ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور ان کا وہ زخم جو خندق کی لڑائی سے چلا رہا ایک مرتبہ پھٹ گیا۔ وہ زخم کی کیفیت یہ کہ سعد ابن معاذ جو خندق کی لڑائی میں کفار مکہ کے لیے ایک انتہائی اہم شخصیت تھے، ان کا ٹارگٹ تھا، ان کا نشانہ تھا، اس لیے کہ سعد ابن معاذ کی مدینے میں سب سے زیادہ عزت تھی مقامی باشندوں، یہ بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ سنیں کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے مدینے کے 2 قبیلے، دونوں کے سرداروں کا نام سعد ہے، ایک قبیلہ اوس ہے جس کے سردار آج گفتگو ہو رہی سعد ابن معاذ، اور ایک قبیلہ خزرج ہے جس کے سردار ہیں سعد ابن عبادہ، اور دونوں کی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال آدھا مدینہ ان کی سرداری کے تحت، اور اسی لیے تاریخ میں ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ لکھا ہوا آج سے 3 سال پہلے تقریر نمبر 51 میں بیان کیا گیا، مگر اس لیے اس کو دہرانا پڑ رہا کہ جس منزل تک آج میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے سعد کی فضیلت ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے۔ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سعد کے حالات کئی تقریروں میں آئے، مگر پھر ایک مرتبہ چند باتوں کو مختصراً سن لی۔ جب مدینے میں اسلام پہنچا تو رسول نہیں آئے تھے، بلکہ پہلے رسول نے اپنے ایک صحابی موصب کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور مدینے والوں کو مسلمان کرو، اور موصب کو لے کے آنے والی شخصیت اس خود ان کا نام ہے۔ یہ سعد ابن معاذ کے خالازاد بھائی، مگر ان کا تعلق دوسرے قبیلے سے، دونوں کے قبیلے الگ الگ، یعنی دونوں کے باپ الگ الگ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مائیں سگی بہنیں، تو اسد کا تعلق اس قبیلے سے جو سعد کا مخالف قبیلہ مانا جاتا ہے، یعنی قبیلہ خزرج، لیکن بہرحال مائیں سگی بہنیں ہیں، اس لیے آنا جانا تو ہے خالازاد بھائی۔ موصب ابن عمیر جب مدینے پہنچے تو پہلے تو یہی جناب اسد جو ان کو لے کر آئے تھے مدینے میں، جن کے حوالے پیغمبر نے کیا تھا موصب کو، جو سب سے پہلے پیغمبر کی بیعت کر کے آئے اور بار بار کہتے ہیں کہ آپ مدینے آئیے، تو پیغمبر نے اپنے ان صحابی کو انہیں کے حوالے کیا کہ پہلے مدینے میں اسلام پھیلاؤ، اس کے بعد پھر مجھے آنے کی دعوت دینا۔ اسد لے کے تو آ گئے پیغمبر کے نائب اور صحابی کو، جناب موصب ابن عمیر کو، اور اپنے قبیلے کی حد تک کام شروع بھی کر دی، لیکن اب یہ احساس ہے کہ جب تک کہ دوسرے قبیلے میں بھی کام نہ ہو
مدینہ کبھی بھی مسلمانوں کا گڑھ اور مرکز نہیں بن پائے گا، اور ہم رسول کو کبھی بھی اپنے درمیان نہیں لا سکتے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جب تک کہ اس جماعت کے یا کمیونٹی کے دونوں گروپ ساتھ نہ دیں، اب ہر وقت ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی طرح سے جو دوسرا قبیلہ ہے جس کے سردار میرے اپنے خالہ زاد بھائی، ان کو ملایا جائے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں کتنے سخت اور مضبوط ہیں۔ ایک دن جناب موصب ابن عمیر کو لے کے ان کے میزبان اسد سعد ابن معاذ کے قبیلے کے ایک باغ میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں قبیلے کے مختلف نوجوانوں سے بات ہونے لگی۔ سردار قبیلہ سعد ابن معاذ جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے قبیلے کے ایک اور سردار یعنی اپنے نائب کو بھیجا۔ اب نام کیونکہ تقریر کو مشکل کر دیتے ہیں، اس لیے میں نام زیادہ نہیں دہراؤں گا، مگر ایک ایک مرتبہ تو نام لینا پڑے گا۔ اب یہ 3 نام ہو گئے، سعد ابن معاذ سردار قبیلہ، اسد جو میزبان ہے پیغمبر کے صحابی کے، اور اسید جو سعد ابن معاذ کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب بھی، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان لوگوں سے کہو کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، ہمارے قبیلے کو گمراہ نہ کریں، اپنے غلط عقیدے اور خیالات کو یہاں لا کے نہ پھیلائیں۔ یہ سعد ابن معاذ کی اس وقت کی حالت ہے جب وہ بت پرست، جب وہ کفر و شرک کے اندر سے اپنے نائب کو بھیجا کہ چلے جائیں، کیونکہ سعد ابن معاذ براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتے اپنے خالہ زاد بھائی کے، وہ بھی بہرحال اپنے قبیلے کی ایک اہم ترین شخصیت ہے، تو اپنے نائب سے کہا کہ تم جا کے ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ اب وہ سعد کے نائب اسید نیزہ لے کے بڑے غصے کے عالم میں اس باغ میں داخل ہوئے جہاں پیغمبر کے صحابی موصب ابن عمر بیٹھے ہوئے، اور ایک مرتبہ کہا کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو تو گمراہ کر چکے ہو، اب ہمارے قبیلے میں ایک گمراہی لے کے کیوں آ رہے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی تو ہم تمہاری عزت اور احترام کر رہے ہیں، پھر تلوار اور نیزے کی زبان میں بات چیت ہوگی۔ غصے میں بکھرے ہوئے، اب مسئلہ دوہرا مسئلہ، ایک تو قبائلی تعصب اور پھر مذہب کا بھی مسئلہ۔ موصب ابن عمیر پیغمبر کے صحابی، کوئی خاص ان میں خصوصیت ہوگی، کوئی ان کے کام کا ایسا ہی طریقہ ہوگا کہ رسول نے اپنے سارے صحابیوں کے مقابلے میں خاص ان کا انتخاب کیا مدینے کے لیے، بڑے ہی ٹھنڈے مزاج کے اور حالات کو سمجھ کے کام کرنے والے۔ اتنا غصہ انہوں نے دیکھا جناب اسید کا، اور ان کے ساتھ بھی جو آدمی ہے وہ کوئی کمزور آدمی نہیں، اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ، لیکن انتہائی نرمی سے کام لیا اور کہا کہ ہے اسید، اچھا یہ جملہ تاریخ میں ہے کیونکہ میں مختصر بتا رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا، کہ جس وقت غصے کے عالم میں بھرے ہوئے جناب اسید یہ خطاب کر رہے تھے، اسی وقت موصب کے ساتھی نے ان سے کہہ دیا کہ اس قبیلے کے 2 اہم ترین شخصوں میں سے ایک شخص ہے یہ اگر کسی طرح ہمارا ساتھی بن گیا تو آدھا کام تو ہو گئے۔ موصب نے انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ اے اسید، ہماری تمہاری کوئی پرانی دشمنی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں مجھ سے یا مجھے تم سے انتقام لینا، کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں، اتنے غصے کی کیا بات ہے، ہم چلے جائیں گے یہاں، اگر 2 منٹ بیٹھ کے بات تو کرو، ہم اور تم ذرا کچھ دیر گفتگو تو کریں۔ آپ کی انداز سے بات کی وہ پورا جملہ ہے، میں تو مختصر کر رہا ہوں کہ اسید کافر ہیں، مشرک ہیں، مگر بہرحال یہ سب لوگ وہ ہیں جن کی فطرتیں بالکل ٹھیک۔ ایک مرتبہ ذرا شرمائے، ذرا شرمندہ ہوئے، لہجہ زمین پہ رکھ کے بیٹھ گئے، کہا کیا بات ہے۔ اب جناب موصب ابن عمیر لمبی چوڑی تفصیل میں گئے بغیر قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت۔ قرآن بہرحال ایسا کلام کہ غیر عرب متاثر ہو جاتے ہیں، یہ تو خیر خود وہ ہیں کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ ایک مرتبہ دل پہ اثر ہوا اور گھبرا کے کہا کہ یہ کون سا کلام، اسلام کا مختصر تعارف کرایا۔ جناب اسید نے اسی وقت کلمہ اسلام پڑھ لیا، لیکن یہ نائب ہے اپنے قبیلے کے، اس لیے موصب سے کہتے ہیں کہ اب میں جا کے اس آدمی کو لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر اس نے ہمارا ساتھ دے دیا تو سمجھ لیجیے کہ پورا مدینہ مسلمان ہو گئے، اتنا اہم وہ شخص ہے اور اتنا اس کا اثر۔ سعد ابن معاذ کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ آدمی کہ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو سمجھیے کہ مدینے میں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا
جو 5 منٹ پہلے خود نہ صرف یہ کہ کافر تھا بلکہ ایسا سخت کافر کہ نیزے اور تلوار کی زبان میں موصف سے بات کرنے آیا تھا، لیکن انداز تبلیغ حکمت والا کہا کہ جاؤ تو اب اسید واپس آئے، اور ان کو معلوم ہے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنے سردار کو کنوینس کروں یا راضی کروں یا قائل کروں، مجھے صرف اتنا کام کرنا کہ کسی طرح اپنے سردار کو موصف سے ملا دوں۔ دیکھیے یہ بھی تبلیغ اسلام کا ایک انتہائی اہم اصول، ہر آدمی میں ہر کام کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور انتہائی غلط ہے پھر کہ صلاحیت نہ ہو اور کسی کام کو بوجھ اٹھا لیا جائے، جیسے آج کل یہ دیکھا گیا بہت سے لوگ جن میں صلاحیت ہی نہیں ہے مسائل کو دوسروں تک پہنچانے کی، غلط غلط صحیح کسی مسائل میں دخل دے رہے ہیں، چاہے ان کی نیتیں بھی نیک ہوں، مگر یاد رکھنا کہ انسان صرف وہی بوجھ اٹھائے کہ جس کی اس کے پاس طاقت و صلاحیت ہے، کیونکہ یہ بات کچھ دیر کے بعد پھر آنے والی، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب جتنی صلاحیت ہے اتنا کام کرنا، اسید خود بھی دعوت اسلام دے سکتے، لیکن پتا کہ میں اگر دعوت اسلام دوں گا کیونکہ صلاحیت تو ہے نہیں مجھ میں، بجائے قبول کرنے کی اور ضد پیدا ہو سکتی ہے سامنے والے کے دل میں، مجھ میں کیا صلاحیت ہے کہ میں ان کو ان سے ملا سکتا ہوں، بس اتنا کام میں کروں گا۔ واپس گئے اپنے سردار کے پاس، سعد ابن معاذ جن کا آج یہ تذکرہ ہو رہا، بہرحال سردار قبیلہ، اور سردار قبیلہ اپنے قبیلے کا ہوشیار ترین اور ذہین ترین انسان ہوتا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میرا نائب جسے میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالے وہ واپس آ رہا، اس کا چہرہ دیکھا، اپنے ساتھیوں سے کہا خدا کی قسم یہ وہ اسید نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، اس کے آنے وقت کی حالت جاتے وقت کی حالت سے الگ، اور اسید قریب آئے اور کہا کہ اے سردار ایک اتنا اہم مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ کو خود وہاں جانا پڑے گا، میرا جانا تو بیکار ہو گیا، آپ کو خود جانا پڑے گا۔ سعد ابن معاذ سمجھ گئے کہ کیا بات، وہ تو چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جسے میں نے بھیجا، کہ کوئی اور آ رہا، یعنی چہرے سے ہی اندازہ ہو گئے، خود اٹھے، اور اب ان کا غصہ اور بڑھ گیا کہ میرے خالہ زاد بھائی نے جس کا میں اتنا احترام کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے دو بدو اور آمنے سامنے بات نہیں کی، میرے نائب کو بہکا دیا، اس وقت تو یہی خیال دل میں، اسے بہکا دیا، اب تو معاملہ سر سے اونچا ہو رہا، چنانچہ سیدھے جاتے ہیں وہاں پر، اور ایک مرتبہ پھر بھی احترام، یعنی یہ شرافتیں تو کفر کے زمانے میں بھی ان لوگوں میں تھی، احترام کی وجہ اپنے بھائی سے کچھ نہ کہا، اور موصب ابن عمیر سے کہا کہ اے شخص میں نے اب تک اپنے خالہ زاد بھائی کا خیال کیا اور کوئی بات نہ کی، لیکن اس وقت تو نے معاملے کو بگاڑ دیا اور اپنی گمراہی کو میرے قبیلے کے اندر لے کے آ گیا، جتنا جلد ہو سکے میرے قبیلے کے علاقے کو خالی کر دو۔ موصب ابن عمیر پہلے سے معلوم، اور یہ ان کا نائب بھی بتا چکا، اور خود جو ان کو یہاں لے کے آئے جناب حسن وہ بھی کہہ چکے کہ اے موصف یہ مدینے کا اہم ترین انسان، اگر کسی طرح سعد ابن معاذ ہمارے ہاتھ میں آ گئے تو سمجھیے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ موصف پہلے سے تیار ہے کہ ان پر تو مجھے سب سے زیادہ تبلیغ کرنا، چنانچہ پھر اسی انداز سے انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی اخلاق و مروت کے ساتھ ایسی گفتگو کی کہ سعد ابن معاذ بھی شرما گئے کہ واقعا یہ شخص اتنی نرمی سے بات کرے اور میں اتنی سختی کے ساتھ، وہاں بھی یہی بات کہ 2 منٹ بیٹھ تو جائیے، ذرا ہماری بات تو سن لیجیے۔ ایک مرتبہ بٹھا لیا، اور بس بٹھا لیا تو گویا کامیاب ہو گئے۔ قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت وہاں بھی تھی، تاریخوں میں لکھا، اگر آپ میں سے کسی کا حافظہ بڑا طاقتور اور میری تقریر 3 سال پہلے کی یاد تو یہ جملہ بھی کہ ایک مرتبہ اتنا اثر ہوا سعد ابن معاذ پر، جو کہ فطرتاً نیک ہے، فطرتاً شریف ہے، ایک مرتبہ اتنا اثر ہوا کہ کہا کہ میں فوراً یہ دین قبول کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا کہ اس کے لیے پہلے آپ کو نہانا پڑے گا، اور اس کے بعد کلمہ اسلام پڑھنا پڑے گا۔ کافر و مشرک تو بہرحال نجیس ہے، عیسائی اور یہودی کی نجاست و طہارت میں بحث ہے مجتہدین میں کہ اہل کتاب کو پاک مانے یا نجیس، لیکن مشرک کی نجاست میں کوئی شک نہیں۔ عیسائی اور یہودی کے بارے میں گنجائش ہے کہ انسان کسی مرجے کی تقلید میں جا کے یہ مسئلہ حل کر لے، مگر ہندو کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں، مگر بت پرست کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں، آپ کو پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ تو عام تاریخوں میں تو یہی کہ پہلے گئے نہا دھو کے نیا لباس پہن کے آئے اور کلمہ پڑھا، لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی جسے میں نے 51ویں تقریر میں پڑھا
کہ اتنا جوش تھا مسلمان بننے کا کہ سوچا گھر جاؤں گا، نہاؤں گا، کپڑے بدلوں گا، پھر آؤں گا، اتنی دیر گزر جائے گی، موت کا بھی بھروسہ نہیں، اور ایک چیز ذہن قبول کر رہا، تاخیر کیوں کی جائے؟ قریب ہر باغ میں کنواں ہوتا، قریب میں جو کنواں تھا ایک مرتبہ اسی کنویں میں چھلانگ لگائی اور وہاں سے نہا کے باہر نکلے تاکہ یہ منٹ کی دیر بھی نہ ہونے پائے حق کو قبول کرنے میں۔ یہ سعد ابن معاذ اسی وجہ سے ان کا اتنا بلند مقام ہے جو ابھی آپ سنیں گے، ایک ہم اور آپ کہ مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، حکم خدا اور رسول سننے کے بعد بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، اور موت کے فرشتے کا انتظار کرتے ہیں نیکی کرنے کے لیے، کہ جب کسی گناہ کے قابل ہی نہ رہیں گے، جب کسی گناہ کی طاقت ہی نہ رہے گی، تب مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے اور ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرا لیں گے۔ ابھی نمازیں کیسے پڑھی جائیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی جھوٹ کو کیسے چھوڑا جائے، ابھی تو کاروبار کرنا ہے، ابھی کیسے امانت کا خیال کیا جائے، ابھی تو پیسے کمانا ہے۔ یہ ہم مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، حق ہمارے والدین کی وجہ سے ہمیں شروع سے ملا، اس کے بعد ہماری یہ حالت ہے۔ اور کہا وہ عظیم شخصیت ہے کہ ساری زندگی بت پرستی میں گزاری، لیکن جیسے ہی حق کا پتہ چلا تو اتنا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ گھر سے غسل خانے جائیں اور نہا کے واپس آئیں۔ جب کنواں قریب ہے، کپڑے سمیت کنویں کے اندر چھلانگ لگائی، ایک مرتبہ طہارت حاصل کی، کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے سعد ابن معاذ۔ اب اس کے بعد ان کی شخصیت کی عظمت کو نہ سمجھے تو وہ آخری جملہ اس واقعے کا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کے بعد اصل کام سعد ابن معاذ کا اس کے بعد شروع ہوتا، خود مسلمان ہو گئے، اپنے سارے قبیلے کو جمع کیا۔ لیکن ایک چیز کی وضاحت مجھے پھر کر دینا پڑے گی، میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک پرانی بات ہے تو نہ نام زیادہ آئیں نہ زیادہ قبائلی نظام پر بحث، مگر کچھ تو سمجھانا پڑے گا۔ ان کا پورا قبیلہ تو ہے قبیلہ اوس، لیکن خود قبیلہ اوس میں بھی کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے، ان کا تعلق ہے بنو عبد الاشہل سے۔ تو پہلے تو اپنے چھوٹے قبیلے کو مسلمان کرنا، سب کو جمع کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ ہم آپ کو اپنا سردار بھی مانتے اور آپ جیسا بہترین انسان اپنے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کہا تو جو کچھ میں کروں گا وہ تم تسلیم کرو گے؟ جواب دیا کہ بے شک جو آپ کہیں گے وہ ہم مانیں گے۔ تو کہا کہ آج سے میں نے بت پرستی سے بیزاری اختیار کی اور اب میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق ایک ہی۔ بس سعد ابن معاذ کا کہنا کہ جتنے لوگ جمع ہوئے وہ سب جگہ بعد جگرے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور شام ہونے سے پہلے ان کا جو چھوٹا قبیلہ، جو ان کا اپنا ذاتی قبیلہ، شام ہونے سے پہلے پورا قبیلہ کلمہ اسلام پڑھ چکا۔ سنا کہ تاریخ کے اوراق میں آ گیا کہ پوری تاریخ اسلام میں جو پیغمبر کے زمانے میں گزری کوئی شخصیت ایسی نہ تھی کہ جس کی اتنی وجاہت اور جس کا اتنا اثر اور جس کے دل میں اسلام کا اتنا درد کہ اس ایک شخصیت نے اپنے پورے قبیلے کو شام سے پہلے مسلمان بنا لیا۔ سعد ابن معاذ کا یہ کارنامہ تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ سمجھا جاتا۔ شام ہونے سے پہلے پورے قبیلے کو مسلمان بنا لیا۔ البتہ یہاں پر مجھے ایک بات کو اور واضح کرنا کہ یہ تو چونکہ حق کا مسئلہ تھا اس لیے اسلام نے اسے قبول کیا، ورنہ ویسے اس چیز کی مذمت ہے اسلام کے اندر کہ انسان بغیر سوچے اور سمجھے اپنے کسی بڑے کی بات کو مانتا چلا جائے۔ جیسے اب آپ کہیں گے کہ جب یہ بات بری ہے تو اس کی تعریف کیوں ہو رہی؟ اس کی مثال بالکل ویسی جیسی پیغمبر کی واضح ترین حدیث کہ خاندان اور قبیلے کی وجہ سے کسی پہ غصہ کرنا یہ غلط، سوائے حمزہ سے۔ کلو عصبیت باطل، ہر عصبیت اور خاندانی نظام کی وجہ سے آپ کو باطل کا فیصلہ کرنا غلط، سوائے جناب حمزہ سے۔ جناب حمزہ کے بارے میں یہ ہے یا نہیں کہ جب ان کی کنیز نے شام کو صرف اتنا بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے کمان ماری ہے اور ان کا سر پھٹ گیا، تو فقط اس وجہ سے کہ وہ میرا بھتیجا ہے اس پہ حملہ کیوں ہوا؟ ابھی غور نہیں کیا، یعنی جو ایک طریقہ ہوتا ہے دین کے عقائد پہ بات کرنے کا، نہیں، صرف اس لیے کہ میرا بھتیجا گئے ابو جہل کے سامنے اور کہا کہ بس سن لو کہ آج سے میں تمہارے دین کو چھوڑتا ہوں اور اپنے بھتیجے کے دین کو اختیار کرتا ہوں۔ حق کی بات تھی، اسلام نے تعریف کی، لیکن ویسے اس انداز سے قبائلی معاملات میں یا خاندانی معاملات میں یا جماعت کے معاملات میں اس طرح کا غصہ باطل قرار دیا۔ یہی مسئلہ سعد ابن معاذ کا تعریف کی جا رہی ہے ان کے قبیلے فقط اس لیے کہ حق کے راستے پہ آ رہے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ تاریخی واقعات میں بھی بہرحال غور و فکر کر کے انسان نتیجہ نکالے، اس سے زیادہ کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ یہ ساری پرانی باتیں تو ہے جا رہی، اور جہاں جہاں اس کی تفصیل آئی تھی وہاں پہ میں اس چیز کو مکمل طور پہ واضح کر چکا ہوں۔ تو خیر اصل چیز جو چل رہی سعد ابن معاذ کا جذبہ اور کتنا ان کا اپنے قبیلے پہ اثر۔ اچھا یہ دوسری بات، ایک سے دوسرا واقعہ نکل آتا، جبکہ میں خود بھی اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، مگر پھر بھی ایک چھوٹی سی بات، یہ ایک عجیب بات لکھی گئی، یعنی یہ سعد کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کہ سعد ابن معاذ کا اتنا اثر اپنے قبیلے پر کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی سعد کا بڑا قبیلہ نہیں، قبیلہ اوس نہیں، بلکہ جو سعد کا اپنا ذاتی قبیلہ، جس کو سمجھانے کے لیے مثلا یہ مثال دی جائے کہ خوجہ یہ ایک بڑا لفظ کوئی سردار، لیکن اس کے بعد جو اس کے اندر مختلف قسم کی برانچیز ہوتی، نایانی اور مٹھانی اور لاکھانی اور مثلا اس قسم کی چیزیں، وہی مسئلہ اس وقت سمجھ رہی کہ سعد اپنے قبیلے بنو عبد الاشل کے آدمی، اور پھر تمام چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے مل کے ان کو اپنا سردار بنایا۔ اس وقت بات ان کے اپنے ذاتی قبیلے کی ہو رہی، اس میں سب مسلمان ہو گئے، صرف ایک آدمی ایسا تھا جو اتنا سخت دل تھا کہ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز نہیں مانوں گا اسلام کو۔ اسیرم اس کا نام، یعنی سعد کے فضائل میں یہ لکھا جاتا کہ عجیب شخصیت ہے سعد، سارا قبیلہ ان کی بات مان رہا، یہ سعد کا ایک اعزاز اور احترام، اور ایک آدمی ان کی بات نہیں مان رہا، ان کی اور پورے قبیلے، مگر خود وہ ایک آدمی بھی ایک انتہائی اہم شخصیت بن گیا تاریخ کی۔ یہ سعد کی فضیلت کہ جس نے ان کی بات نہیں مانی وہ بھی تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیت بن گیا، اسیرم۔ کیسے؟ تفصیل میں گئے بغیر، یہ اسیرم وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں اکثر معلوماتی مقابلوں میں ایک سوال ہوتا، وہ کون ہے جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں گیا؟ وہ کون ہے؟ یہ سیرت رسول کے حوالے سے، وہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو ہر آدمی وہی بغیر نماز پڑھے سیدھے جنت میں جانے والا، مگر تاریخ اسلام اور سیرت رسول کے حوالے سے یہ سوال، وہ کون ہے جس نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں گیا؟ جواب اس کا ہوتا ہے اسیرم۔ لیکن کون اسیرم؟ کیا ان کا واقعہ، کیا ان کا پس منظر؟ تو یہی جواب دیا جاتا کہ یہ وہ سخت ترین اور اپنے پرانے مذہب پہ ہٹ دھرمی کے ساتھ باقی رہنے والا اور ضدی شخص تھے کہ جب سعد ابن معاذ نے سب کو مسلمان کیا، ان کے قبیلے کا واحد انسان جس نے ان کی بات بھی نہیں مانی، لیکن جب خدا دلوں کو پلٹتا ہے تو کس طرح؟ جنگ احد شروع ہو گئی، تو یہ صاحب تو شکار پہ گئے ہوئے، ان کو نہ اسلام سے کوئی غرض نہ مسلمانوں سے کوئی غرض۔ واپس آئے تو ایک مرتبہ جب داخل ہوئے اپنے قبیلے میں، دوپہر کا وقت، سناٹا چھایا ہوا، ایک مرد نظر نہیں آ رہا۔ گھبرا کے پوچھا جو عورتیں یا بوڑھے، کہ کہاں گیا سارا قبیلہ؟ ایسی کیا آفت و مصیبت آ گئی؟ تو کہا کہ مدینے کے کافروں نے حملہ کیا اور یہ سب لوگ اسلام کے تحفظ اور پیغمبر کے تحفظ کے لیے میدان میں گئے۔ بس اتنا جملہ اور ان کا قلب و ذہن بدل گئے، فوراً ہتھیار لے کے نکلتے۔ ایک شکار کا واقعہ جناب حمزہ کا ملا، شکار سے واپس آئے اور مسلمان بنے، اور ایک اسیرم کا ملا جو اب تک تاریخ کی اوراق پر ضدی ہر دھرم، اپنے پرانے نظام کو ماننے والے، بزرگوں کی غلطیوں کو عقیدہ بنانے والے کہے جاتے، اور سعد ابن معاذ واحد شخصیت جنہوں نے سعد جیسے کی بات نہ مانی۔ اگر دیکھی یہ جملہ سنا اور واپس آئے میدان میں، جیسے ہی داخل ہوئے سب سے پہلے پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ ان کو ہر آدمی جانتا، اور کیسے نہ جانے؟ اگر آپ کو پتا چلے کہ فلاں قبیلے کے سب آدمی نے ایک بات قبول کر لی، یہ واحد آدمی ہے جو بات نہیں مان رہا اور اپنے ایسے اہم سردار کی بات نہیں مان رہا، تو اس کو شہرت تو ملے گی۔ جیسے ہی پیغمبر کے سامنے آئے، فوراً کا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت میں کیا کروں، کافروں سے جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ میرا دل بدل چکا۔ پیغمبر نے کہا دونوں کام کرو، اسلام بھی قبول کرو اور جہاد بھی کرو۔ کہا اللہ کے رسول مگر ڈر مجھے یہ لگ رہا کہ ابھی وقت نماز تو ہے نہیں، فرض کیجیے کہ بطور مثال 11 بجے کا یہ واقعہ، وقت نماز تو آیا نہیں، اگر میں مر گیا نماز سے پہلے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے اسیرم کا یہ جملہ بڑا عجیب، یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آتی کہ اللہ کے رسول میں ڈرتا ہوں کہ اگر ابھی اسلام قبول کر کے میدان جہاد میں چلا گیا اور میں مارا گیا کسی طرح تو جنت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یعنی اسیرم پیغمبر سے کیا کہہ رہے ہیں، پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا مجھے اتنا ٹائم مل سکتا کہ میں میدان کے کونے میں بیٹھ جاؤں، نماز کا وقت آ جائے، نماز پڑھ لوں، پھر اسلام، پھر جہاد کروں۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں
اور پیغمبر کہہ رہے کہ نہیں اسلام قبول کیا اور چلے جاؤ میدان جہاد میں. تو اب ان کا یہ جو دل میں ان کے ایک خیال ہے خلش ہے اللہ کے رسول بغیر نماز کے میں مارا گیا تو جنت سے میں محروم ہو جاؤں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ قطعاً نہیں، اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور اسلام کے بعد اگر وقت نماز سے پہلے شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. اب اسیرم کا وہ اعتراض نہیں، وہ اسیرم نے جو شک ظاہر کیا، اسیرم نے جو سوال کیا وہ ایک عجیب حقیقت کو بتا رہا کہ مدینے کے کافروں کو بھی یہ پتا کہ رسول نماز کو کتنا اہم قرار دے رہے ہیں اور کس طرح اعلان کر رہے ہیں کہ بے نمازی پہ جنت کے دروازے بند. دیکھیے یہ اسیرم کا سوال یہ بتا رہا کہ اس نے اس سے پہلے اتنی یہ بات سنی اور اتنا اس کے کانوں میں یہ جملہ پڑھا کہ بے نمازی کو جنت نہیں مل سکتی پیغمبر کے حوالے سے. کیا ابھی صبح اسلام قبول کرنے کے باوجود وہ پریشان کہ اگر میں پہلے مر گیا نماز سے تو میں ایسا نہ ہو کہ جنت سے محروم ہو جاؤں. جب پیغمبر نے اطمینان دلایا کہ اگر وقت نماز ہی نہیں آیا اور تو مر گیا تو تو بغیر نماز کے بھی جنت میں جا سکتا، یہ اس کے لیے عذاب اور جنت کے دروازے بند کہ وقت نماز آنے کے باوجود وہ نماز نہ پڑھے اور دنیا سے رخصت ہو جائے چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو. یہ اسیرم کے جملے سے یہ لگ رہا. خیر پیغمبر نے کہا فکر نہ کرو، پہلے کی ساری نمازیں معاف اس لیے کہ وہ کفر تھا اور ابھی کسی نماز کا وقت ہی نہیں آیا. اگر وقت نماز مل گیا تو پڑھ لینا، وقت نماز نہ ملا تو تو جنت میں جائے گا. بس اتنا سنتے ہی اسیرم آگے بڑھے. یہ 2-3 بڑے اہم جملے جیسے ہی میدان میں داخل ہوں باقی مسلمانوں نے تو ان کا استقبال کیا، ایک ساتھی مل رہا، ان کے قبیلے نے ان کو دیکھا نفرت کے ساتھ منہ کو پھیر لیا تا اسیرم واپس چلے گا، ہم کسی کافر کی مدد قبول کرنے کو تیار نہیں. شرمندہ ہو کے کہا وہ زمانہ گیا، اب میں مسلمان بن چکا ہوں، اور یہ کہہ کے جہاد کیا اور میدان جہاد کے اندر شہید ہو کے گرے. وقت نماز آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے اور تاریخ میں یہ عجیب جملہ آ گیا کہ سعد ابن معاذ کے قبیلے کا یہ شخص اتنا اہم بن گیا کہ یہ وہ واحد مسلمان بنا جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر نماز کے یہ جنت میں گیا اس لیے کہ کسی نماز کا وقت ہی نہ آیا تھا، غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے. تو سعد ابن معاذ کو اللہ نے کیسی فضیلت دی، ان کے سارے قبیلے نے ان کی بات مانی تو یہ ان کی فضیلت. ایک آدمی نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ایک آدمی خود اتنا صاحب فضیلت بنا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام تاریخ کے اوراق بنائے گا. یہ ہے سعد ابن معاذ، یہ ہے مسلمانوں کی اتنی اہم شخصیت. اب کیونکہ میں سعد کے حالات بھی نہیں بتانا چاہتا اور پرانی باتوں کو دہرانا بھی نہیں چاہتا تو کتنی ہی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بالکل آخر پر جو آج کی تقریر کا موضوع ہے وہاں پہ آ جاؤں. یہی وہ عظیم صحابی جو میدان خندق میں زخمی ہوئے اور روایت کے مطابق ان کا زخمی ہونا پیغمبر کو اتنا غمگین کر گیا کہ اللہ کا رسول عام طور پہ بد دعا نہیں دیتا. سعد کے قاتل کو پیغمبر نے خاص طور پہ بد دعا دی، خاص تذکرہ کر کے، عام بد دعا بھی نہیں کہ جس چیز نے سعد کو نقصان پہنچا، یعنی خاص اس کا تذکرہ کر کے اور اس کے نام کو دیکھ کر بد دعا میں بھی ایک لفظ ایسا رکھ دیا جس سے نام کی مناسبت ہو گئی. وہ واقعہ پچھلے سال کا ہے لیکن شاید کچھ باتیں نہیں آئیں. یہ سعد ابن معاذ. اچھا ایک بات اور مجھے کہنا پڑے گی ورنہ شاید میری بات بالکل واضح نہ ہو پائے. مکے کے کافر بھی سعد ابن معاذ سے انتہائی دشمنی رکھتے تھے کیونکہ یہ وہ شخصیت جو پیغمبر کی حمایت مکے شہر میں مجمع عام میں سرداران مکہ کو برا بھلا کہہ کے آئی تھی. وہ واقعہ کہ جب رسول نئے مدینے میں آئے تھے تو سعد ابن معاذ اس وقت اسلام تو لا چکے تھے، وہ تو پیغمبر کے آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. خیر پیغمبر کا استقبال وغیرہ کیا. پھر اس زمانے میں ایک دستور تھی کہ ہر سال مدینے والے ایک مرتبہ ضرور مسجد جاتے خانہ کعبہ کا طواف کرنا. سعد بھی گئے. ان کا پرانا دوست امیہ وہیں رہتا، جناب بلال کا ظالم آقا جو بلال کے کولے برساتا ہے اور پتھر مارتا ہے اور جل کی ریتی پہ لیٹاتا، وہ ان کا پرانا دوست اسی کے گھر جا کے ہمیشہ ٹھہرتے ہیں. تو اس کے گھر جا کے اترے اور پھر اگلے دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے اس کے ساتھ نکلے. جب وہ طواف کر رہے تو ابو جہل بھی اسی صحن میں آ گئے. اس نے ان کو دیکھا، گھبرا کے ایک مرتبہ کہا کہ ہے امیہ آج کل کے حالات تو بڑے نازک کیونکہ سارے مسلمان ابھی ہجرت کر کے گئے تھے، یہ نیا چہرہ کون؟ تم نے نہیں پہچانا؟ یہ تو ہر سال آتے ہیں. مدینے کے قبیلہ اوس کے سردار سعد. ابو جہل جلا تو بیٹھا جو پیغمبر اسلام نے کامیاب ہجرت کی اور مولا کائنات نے رسول کا تحفظ کیا. تو ایک مرتبہ اسی غیر و غضب کے عالم میں کہتا
کیا ہے ساتھ یہ تم نے کیا غضب کیا، ہمارے باغیوں کو پناہ دی، ہمارے دشمنوں کو اپنے درمیان رکھا. یاد رکھو اگر تم نے ان کو فوراً نکال باہر نہ کیا تو آئندہ ہم تمہیں کبھی مکے نہ آنے دیں گے. ابو جہل کا ایک مقام ہے مکے کے اندر، لیکن ساتھ وہ کسی سے دبنے والے کہا، پلٹ کے کہا کہ اے ابو الحکم، اس کا اصلی نام تو یہی تھا، اے ابو الحکم تم ہو کس خواب و خیال میں؟ اگر تم نے مکے کا راستہ بند کیا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ بند کریں گے. اور مدینہ قریش کی تجارت کا راستہ، سب سے اہم ترین مسئلہ. امیہ ابن خلف نے فوراً سعد کے بازو کو دبایا، کہا کہ ایسا آہستہ بولو، یہ سردار ہے مکہ، پورے مکے میں اس کا حکم چلتا، اس کا احترام کرو. سعد ابن معاذ نے یہ جو سنا وہ اپنے میزبان پہ پلٹ پڑے. دیکھیے یہ اسلام کے بعد رشتہ داریاں بھی نہیں ہوتی ہیں، تعلقات بھی نہیں ہوتے، کافر سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور مسلمان کے لیے جان قربان، چاہے وہ ہم سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، دنیا کے کسی دور دراز گوشے میں رہنے والا. اسلام رشتہ داریوں کا تصور بدل دیتا، تعلقات کا تصور بدل دیتا. یہ جو سعد نے سنا کہ دشمن رسول ابو جہل کی حمایت وہ کر رہا جس کے گھر میں ٹھہرے، تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ اے امیہ تم بھی کیا کہہ رہے؟ اللہ کا رسول خود یہ بتا چکا کہ تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا. بس اتنا سننا چہرے کا رنگ پک ہو گئے. کہا کہ کیسے، کیا مسلمان مکے میں آ کے مجھے ماریں گے؟ کہا مجھے یہ سب نہیں معلوم، صرف اتنا میں نے رسول سے سنا. اور واقعات میدان بدر میں دونوں باتیں صحیح ہوں، ابو جہل بھی مارا گیا، امیہ ابن خلف بھی مارا گیا. مگر مدینے کا واحد مسلمان تھے سعد، جو مکے میں خانہ کعبہ کے صحن میں ہزاروں کے مجمع میں سرداران مکہ میں ابو جہل کو بھی باتیں سنا گئے، امیہ کو بھی باتیں سنا گئے. اور یہ ان کا ایک ایسا روب تھا دلوں میں کہ کسی کو ہمت نہ پڑی. مگر مسلسل مکے والوں کو اطلاع مل رہی کہ سعد ابن معاذ کی وجہ سے پیغمبر اسلام کی حمایت بڑھتی جا رہی، چنانچہ ٹارگٹ بنتے جا رہے ہیں، ساری دشمنیوں کا مرکز بنتے جا رہے ہیں. اور پھر آخر میں میدان خندق میں جو سعد ابن معاذ نے 2-3 کارنامے بیان کیے، جو 2-3 کارنامے انجام دی، جس کو میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو پچھلے ہی سال کی تقریریں، آپ کہیں گے ہر چیز پرانی ہی آ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد تو یہ طے کر لیا تھا مکے والوں نے کہ چاہے ہم رسول کو کوئی نقصان پہنچا پائیں یا نہ پہنچا، سعد ابن معاذ کو نہیں چھوڑنا. اس کی وجہ سے رسول طاقتور بن رہے ہیں، یہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں. چنانچہ جس وقت عمر ابن عبدود مولا کی تلوار سے مارا گیا، اور اس وقت ایک مرتبہ مسلمان اور کافر دونوں لشکر تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوئے. کافر اس لیے کہ ان کا سردار مارا گیا، مسلمان اس خوشی میں کہ اتنا بڑا دشمن دین واصل جہنم ہوا، تھوڑی سی دیر ذرا مسلمان پہرے دار اپنی اپنی ڈیوٹی سے غافل ہوئے. اور ایک کافر جس کا نام تھا ابن عریقہ، وہ خندق پار کر کے آیا اور صاف نشانہ لے کے وہیں پہ تیر مارا، جس کے بارے میں جناب عائشہ پہلے ہی سے ڈر رہی تھی. وہ جملہ بھی تھا کہ جب سعد اس دن اپنے گھر سے خندق کے میدان میں آ رہے تھے تو جہاں سے گزرے اس مکان میں ان کی والدہ بھی بیٹھی اور جناب عائشہ بھی بیٹھی، اور یہ رجس پڑھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اس سے زیادہ اچھا موقع کون سا ہوتا جب موت کا فرشتہ انسان کے دروازے پہ آتا. تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ ایسا آج مبارک ہو، کاش وہ دن آج ہی کا دن ہو. یہ اسلام لانے کے بعد ماؤں کی حالت ہوتی. لیکن جناب عائشہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ سعد نے جو وہ زرہ پہنی لوہے کا لباس، وہ سائز سے کچھ چھوٹی، یعنی ایک ہاتھ اس سے باہر نکل گیا، ایک ہاتھ آستین جو تھی، آستین، اور وہ بھی ایک آستین چھوٹی. میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کسی کو نشانہ بنا کے سعد کو نقصان پہنچا. اور سعد کا احترام سب لوگ کرتے ہیں. اور وہی ہوا کہ جب سعد میدان میں پہنچے وہ دشمن پیچھے سے آ گئے اور اس نے دیکھا کہ بہترین موقع، مسلمان پہرے دار بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور سعد کی زرہ میں بھی تھوڑی سی کمی رہ گئی. چنانچہ سعد کے ہاتھ سے وہ تیر مارا جس کے نتیجے میں سعد زمین پہ گرے اور پکار کے کہا انا ابن العریقہ، میں عریقہ کا بیٹا ہوں جس نے یہ کارنامہ انجام دیا. بس اس نے اپنے ہاتھ کو عرقہ کہا، پیغمبر نے اس لفظ کو بدل کے حرقہ کہا اور کہا حرق اللہ بنار الاخرہ وجہک، اللہ جہنم کی آگ سے تیرے چہرے کو جلائے. میدان خندق میں سعد ابن معاذ کا زخمی ہونا پیغمبر کو اتنا غمگین کر گیا کہ پیغمبر اس کے قاتل پہ بددعا بھی کر رہے ہیں اور اس کے نام کی مناسبت سے وہ عرقہ کہلاتا تو لفظ حرقہ استعمال کیا جس کے معنی ہے جلانا. خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلا. سعد کو میدان خندق سے مسجد النبوی کے صحن میں لایا گیا اور وہاں پہ رکھا گیا. پھر باقی واقعات چھوڑ دیجیے. سعد ابن معاذ کا زخم بڑھتا گیا یہاں تک کہ آخر یہی طے پایا
کہ جب تک کہ یہ رگ جس میں تیر لگا اور خون جاری اس کا منہ بند نہ کیا جائے سعد کی جان بچنے کا کوئی امکان نہیں. اس زمانے کی جو نرس تھی جناب رفیدہ انہوں نے یہ علاج تجویز کیا اور اس وقت خون روکنے کا طریقہ ایک ہی تھا, وہ یہ کہ لوہے کی سلاخ کو گرم کرو اور اس سے اس رگ کو داغو جس کا منہ بند کرنا. پیغمبر اسلام فرماتے کہ سعد کے زخم کو میں داغوں گا. خود پیغمبر آگے بڑھے اور وہ لوہے کی سلاخ لے کے جو زخم کا منہ ہے اس کو داغا. کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے خون کا سلسلہ بند ہو گیا. سعد بظاہر خیریت کے ساتھ ہے لیکن زخم میں تکلیف بھی ہے اور زخم تھوڑا پھولتا جا رہا. مسجد النبوی کے صحن میں پیغمبر نے خیمہ لگایا ہوا, سعد ابن معاذ اس کے خیمے میں. اب یہاں پہ دو تاریخیں, ایک تاریخ یہ کہ از خود ایک دن وہ زخم پھٹ گئے اور بڑی تیزی کے ساتھ خون کا ایک فوارہ سا بلند ہوا, اور دوسری روایت یہ ہے کہ سعد ابن معاذ خیمے میں کوئی بکری اس خیمے میں داخل ہو اور بکری کا کھر اس کا پاؤں اس زخم سے ٹکرا گیا, جس کے نتیجے میں یہ زخم جسے پیغمبر نے داغ کر اس کا منہ بند کر دیا بکری کے کھر سے پھٹ گیا اور خون کا فوارہ بلند ہوا. چاہے پہلی روایت صحیح ہو یا دوسری, یہ فقہ اور عقیدے کی روایت نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس پر ریسرچ کی جائے. تاریخی واقعات خلاصہ یہ کہ وہ زخم جسے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے بند کیا بکری کے کھر لگنے سے کھل گیا یا خود بخود پھٹ گیا اور خون کا ایک فوارہ جاری ہوا. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی اللہ کے رسول آپ کے صحابی کی حالت بہت نازک, اتنی تیزی سے خون نکلا کہ اب بچنا بہت مشکل ہے. پیغمبر اسلام سعد ابن معاذ کے خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا کہ واقعا میرا یہ صحابی غشی کی عالم میں. پیغمبر تیزی سے آگے بڑھتے ہیں, زمین پر بیٹھتے ہیں, سعد کا سر لے کے اپنے سانوں میں رکھتے ہیں, سعد اور سعد کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں, جملے بھی سعد کی تعریفیں کر رہے ہیں. سعد کے غشی کی عالم میں غشی کی عالم محسوس کیا کہ کسی نے مجھے گود میں لیا, آنکھیں کھولی, پیغمبر کو دیکھا, پہلے تو بے اختیار سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ, اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ اپنے سر کو پیغمبر کے زانوں سے ہٹایا. اس بے ہوشی اور غشی کے عالم میں بھی سعد کو یہ احساس ہے کہ اللہ کا رسول ہم اس کے غلام, ہم اس کے خادم, ہم اس کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں. میرا سر پیغمبر کے زانوں پر ہو, یہ احترام رسالت کے خلاف نہ ہو جائے, یہ گستاخی نہ ہو جائے. تیزی کے ساتھ اپنے سر کو ہٹایا اور پیغمبر اسلام سے صرف ایک جملہ پوچھا, ایک سوال پوچھا کہ کیا میں نے حق اسلام کو ادا کیا یا ادا نہ کیا؟ پیغمبر نے کہا بے شک صاحب, اور اس وقت تمہاری پریشانی اور بیماری کو دیکھ کر عرش الہی بھی کانپ رہا. لیکن پھر ایک فقہی مسئلہ پیش آیا. پیغمبر فوراً خیمے سے باہر آئے اور سعد کے رشتہ داروں کو حکم دیا کہ سعد کو اب مسجد سے اٹھا کے ان کے گھر میں لے جاؤ. اب تک مسجد میں رہے مگر جس انداز سے خون جاری, اب اسے مسجد سے اٹھا کے گھر میں لے جاؤ. چنانچہ سعد کے رشتہ دار سعد کو گھر لے کے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول سعد دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ آپ کی سال ثواب کی اس مجلس میں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, جس میں بشار قبر کا تذکرہ ہوتا. لیکن میں اس چیز کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا یہ سوچ کر کہ آپ نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا, یہ تاریخ کے واقعات میں خلل ہو جائے اور تفصیل سے بیان بھی نہیں کر سکتا. تو بس جلدی جیسے ہی پیغمبر کو یہ اطلاع ملی, روایت یہ کہ پیغمبر فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, ننگے پیر گھر سے نکلتے, یہاں تک کہ جو چادر پیغمبر کندھوں پہ ڈالتے ہیں آج یہ چادر بھی نہیں, بے چادر کے بے جوتی کے پیغمبر گھر سے نکل کے سعد کے گھر میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ دروازے میں جا کے کھڑے ہو گئے. اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ میں یہاں کھڑا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے سعد کو غسل دو. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. اس کے بعد نماز جنازہ کا وقت آیا. نماز جنازہ ایک مرتبہ سعد کی میت کو لا کے رکھا گیا. وہ 2-3 جملے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نماز جنازہ جو پڑھائی تو بڑے عجیب انداز اور طریقے سے پڑھائی. یعنی پیغمبر نماز جنازہ اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ پیغمبر زمین پہ نہیں کھڑے, خالی پاؤں کا پنجہ زمین پر ہے, اگلا حصہ ایڑی اور پاؤں کا باقی حصہ زمین سے اوپر. پیغمبر اسلام کو اس عجیب حالت میں لوگوں نے کھڑے دیکھا, سوال کر لیا اللہ کے رسول یہ کس لیے؟ کہا کہ اتنے سارے فرشتے سعد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ میرے پاس کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہی. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ نماز جنازہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی. پیغمبر نے 70 مرتبہ اللہ اکبر کہا, پھر نماز جنازہ شروع کی. بعد نماز پوچھا کسی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ 70 نماز تکبیریں آپ نے کیوں کہی نماز جنازہ؟ تو پیغمبر نے کہا صرف اس لیے کہ میں نے پہلی تکبیر کہی کہ دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھولے اور 1000 فرشتے اتر کے زمین پہ آ رہے.
میں نے ان کی خاطر کہ وہ بھی جماعت میں شریک اور دوبارہ اللہ اکبر کہا تو پھر دیکھا کہ 1000 فرشتے اور اتر کے زمین پہ آ رہے ہیں. میں نے 70 ایسے گروہ فرشتوں کے دیکھے جس میں ہر ایک میں 1000 فرشتے تھے. چنانچہ ہر گروہ کی خاطر ایک مرتبہ پھر میں اللہ اکبر کہتا تاکہ انہیں بھی پوری نماز مل جائے. اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک عجیب جملہ کہا کہ یہ 70,000 فرشتے جو ساتھ کے جنازے میں آئے یہ وہ فرشتے جن کے قدم آج تک زمین پہ نہیں لگے, یہ کبھی آسمان سے نہیں اترے. یہ پہلا موقع آج تک ان کے قدم یعنی جو ریگولر اور باقاعدہ آنے والے فرشتے ان کی تعداد سے اس کے علاوہ ہوگی. یہ 70,000 تو وہ فرشتے جو کبھی بھی آسمان سے زمین پہ نہیں آئے مگر ساتھ کے جنازے کی خاطر پروردگار عالم نے انہیں خاص حکم دیا. اب ایک مرتبہ مدینے والے جو ساتھ کے فضائل اور شخصیت کو پہلے سے جانتے تھے اور احترام ساتھ بڑھتا جا رہا, اتنا عظیم اور اتنا عجیب ان کا مقام, پروردگار عالم ان کا غم و مات. جیسا میں نے اکثر کھوجے حضرات میں دیکھا لائن لگائے کھڑے کندھا بھی اور ختم بات. وہ جو سنت ہے اسلام کی وہ اس زمانے میں نہیں تھی. تو شاید آپ میں سے بہت سے سمجھتے ہیں کہ اب تک وہ حکم نہیں آیا, لیکن وہ حکم تو آ چکا. وہ یہ کہ کندھا دیتے وقت چاروں طرف سے کندھا دو. باقاعدہ گھومنے کا طریقہ اسلام نے بتایا کہ کس طرح سیدھا کندھا, الٹا کندھا, آگے جا کے کندھا دو, پیچھے جا کے کندھا دو. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی جو حرام نہیں, جو گناہ نہیں. لیکن اگر یہ سوچا جاتا, یہ میں ضمنی طور پہ ایک بات کہتا ہوں کہ کسی نے بڑا قصیدہ پڑھا کہ دیکھیے جنازے کو کندھا دینے کا کتنا سسٹمیٹک طریقہ ہمارے یہاں ہوتا, نہ کوئی ہڑبانگ ہوتی ہے, نہ کوئی دھکم پھیل ہوتی ہے, نہ کوئی کسی قسم کا تصادم ہوتا, سب ایک لائن میں کھڑے. اگر اس کا قصیدہ نہ پڑھا جاتا تو شاید میں اس وقت اس پہ اتنی بات ہی نہ کرتا. مگر یہ وہ ڈسپلن اور سسٹم جس کی وجہ سے سنت کا ثواب چھپ رہا. اسلام اسی چیز کو پسند کرتا جس کی برائی کچھ لوگ کرتے ہیں. لیکن ہم سے دیکھیے, ہم سے سیکھیے کندھا دینے کا طریقہ. کیسے فوجیوں کی طرح لائن بنا کے کھڑے رہتے ہیں. وہ کھلا مسجد میں ہم گئے, انہیں یہ بھی پتا نہیں کچھ آدمی آگے آ رہے ہیں, کچھ پیچھے آ رہے ہیں, ادھر جھگڑا ادھر جھگڑا. یہ وہی حکم اسلام, چاہے اس انداز سے نہ ہو, لیکن طریقہ یہی بتایا کہ وہ فوجی طریقہ نہیں ہے اس کے اندر کندھا دینے کا کہ بس ایک جہاں سے پکڑا جنازے کو تو وہیں تک پکڑے رہے, اس کے آگے نہیں. چاروں طرف سے کندھا دینا. اور طریقہ بھی ہے کہ پہلے کس طرف جائیں, پھر کدھر جائیں, پھر کدھر جائیں, پھر کدھر جائیں. لیکن یہ اس سے سن 5 ہجری سے پہلے یہ طریقہ نہیں تھا. آپ میں سے بھی کچھ نے شاید وہ سن 5 ہجری سے پہلے کی کوئی کتاب پڑھی تو اس کے بعد یہ نیا مسئلہ آ چکا. اور وہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں آیا وہ اس طرح کہ لوگوں نے پہلی دفعہ رسول کو دیکھا کہ رسول آپ عجیب طریقے سے کندھا دے رہے ہیں, کبھی آگے جاتے, کبھی پیچھے آتے, کبھی دائیں جاتے, کبھی بائیں جاتے. کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول یہ کندھا دیتے ہوئے آپ کیوں گھوم رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا اس لیے کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا, جدھر جبرائیل جاتے تھے میں بھی ادھر پہنچ جاتا, جدھر وہ کندھا دیتے تھے ادھر میں بھی کندھا دیتا. یعنی یہ سارا طریقہ پیغمبر اسلام کی شریعت میں آیا, پہلی مرتبہ اس پہ عمل جبرائیل نے کیا اور قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ اپنی جگہ کتابوں میں ثابت ہو گیا. یہ سعد ابن معاذ کا جنازہ اسی دوران یہ تو آپ نے سنا کہ کافروں کو سب سے زیادہ دشمنی سعد سے تھی. تو یہی حالت منافقوں کی بھی, کافر اور منافق تو ایک جیسے ہوتے. اس وقت جب کندھا دیا جا رہا تو کسی نے جملہ کہہ دیا, یعنی سعد کا جتنا جنازہ بھی گیا پورے راستے مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہی. کوئی سعد کے فضائل پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے 70 تکبیریں کیوں کہی, کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ زمین پہ صحیح طور پہ کھڑے کیوں نہ ہو, تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے اس طرح کندھا کیوں دیا. لیکن کسی نے ایک بات دوسرے سے کہی, وہ پیغمبر نے سن لی. وہ منافقوں کا طریقہ یہی, مجمع میں گھس جاتے ہیں, ایک بات ان سے کہی, ایک ان سے کہی, ایک ان سے کہی, ایک ان سے کہی. پیغمبر اسلام کے کانوں میں جملہ ہے کہ کوئی دوسرے سے کہہ رہا کہ دیکھو سعد کا جنازہ کتنا ہلکا جنازہ. اچھا بظاہر آپ کو اس جملے میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی, مگر منافقین بطور اعتراض یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سعد ابن معاذ اسلام لانے سے پہلے مدینے کے یتیم اور طاقتور انسانوں میں مانے جاتے تھے. کہنے والے کا مقصد ایک طنز کرنا کہ اسلام لانے کے بعد کیا فائدہ ملا سعد کو, سوکھ کے کاٹا ہوگا. مختلف لڑائیوں کے اندر سعد ابن معاذ اتنے کمزور ہو گئے. یعنی اس کی مراد یہی, میں تشریح تو کیا کروں کہ کسی نے دوسرے سے بطور طنز کہا دیکھو تو صحیح کتنا ہلکا ہو گیا سعد کا جنازہ. اس وقت پیغمبر نے پلٹ اسی طنز کو سعد کی فضیلت بنا دیا. سعد تمہیں پتا بھی ہے کہ جنازہ ہلکا کیوں, اس لیے کہ اس کو فرشتے اٹھا رہے ہیں, تم پر تو کوئی بوجھ ہی نہیں آ رہا. یہ منافق کے اس جملے کو توڑنے کے لیے پیغمبر نے یہ کہا
لیکن اب یہ ایک اور بات کہ حدیث کو سمجھنا بھی ایک فن ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بچہ آگے بڑھ کے حدیثیں بیان کرنے لگے اور فقہی مسئلے بیان کرنے لگے. اس کا یہ مطلب بھی نہ نکالیے. جو 3-4 سال پہلے میں نے ہی ایک تقریر میں یہاں عرض کیا کہ اب آپ یہ کہیں کہ جس کا جنازہ بڑا بھاری ہوگا اس کا مطلب وہ بڑا گناہگار، اور جس کا جنازہ بہت ہلکا ہوگا وہ بہت ہی تیز. یہ نہیں، وہ ایک اصول نہیں دے رہے رسول جو بعض جگہوں پہ ہوتا جنازے کو کندھا دے کے آئے، کندھا پکڑے بیٹھے، بڑا گناہگار انسان لگ رہا تھا، ہمارا کندھا ٹوٹ گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ حرام بھی ہے، یہ حرام بھی ہے. توہین مومن ہے، توہین میت ہے سراسر. لیکن بعض جگہوں پہ واقعاً یہ خیال ہے کہ جس کا جنازہ بھاری ہوتا وہ گناہگار ہے، جس کا جنازہ ہلکا ہوتا وہ نیکوکار. پیغمبر یہ مسئلہ نہیں سمجھا رہے. پیغمبر منافقین کے اس تانے کو توڑ رہے ہیں کہ تم یہ کہہ کہ سعد نے اسلام کی خاطر اتنی قربانی دی، اسے ملا کیا؟ یہ ملا ہے کہ اس کے جنازے کو اس وقت فرشتے آ کے کندھا دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کا یہ جملہ بھی کہ ہے مسلمانوں یاد رکھو اس وقت عرش الہی کانپ رہا سعد کی میت کو، سعد کے جنازے کو دیکھ کے عرش الہی کانپ رہا. یہ جملہ بھی پیغمبر نے انہی کے بارے میں کہا. اور پھر بقیع کا قبرستان اور ایک آخری جملہ کہا کہ یاد رکھو کہ سعد کی شفاعت سے خدا اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جتنا ایک پورے قبیلے کے جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں. پورے قبیلے کے جانور اور ہر جانور کے جسم پہ بال، اتنے گناہگار سعد کی شفاعت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے. جیسے ہی بقیع کے قریب پہنچی ابو سعید خدری باہر آئے. ابو سعید خدری خود پیغمبر اسلام کے ایک اہم صحابی، اور شاید آپ میں سے ان کو کہ جو حج اور عمرے کے معلومات کے ساتھ جا چکے ہیں یہ یاد ہو کہ جنت البقیع آج کل کے حساب سے پیچھے کی جانب ایک ایسی قبر ہے کہ جو ایک دیوار کے اندر، ایک بہت بڑی دیوار ایک کمرے کے اندر، دیوار کیوں کہوں، ایک کمرے کے اندر. جو لوگ عمرے یا حج پہ گئے اور وہاں تک پہنچے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے میری بات. اور باقی کے لیے تو ہر وقت یہ دعا ہے کہ خدا ہر ایک کو حج، عمرہ اور زیارت چہاردہ معصومین سے مشرف کرے. تو جنت البقیع میں آج بھی جس گیٹ سے داخل ہو تو بالکل آخر ایک کمرہ بنا ہے جس کے اندر ایک قبر. اس کے بارے میں 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر، اور ایک روایت ہے کہ نہیں وہ ابو سعید خدری کی قبر. یہ ابو سعید خدری ان کا یہ واقعہ وہ باہر آیا. یہ سعد ابن معاذ کے ماموں یعنی سعد کی والدہ، ان کی چچازاد بہن، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سعد کی قبر کو تیار کر لیا، اور جب میں مٹی کھود رہا تھا اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی. پیغمبر نے کہا تمہیں کیا پتا کہ سعد کا مقام کیا؟ اور اس کے بعد بھی پیغمبر یہ یاد دلاتے رہے. تاریخوں میں لکھا کہ اس کے کئی مہینے کے بعد ایک مرتبہ کہیں سے خالص ریشم کا کپڑا مدینے میں آیا. پیغمبر کو بطور تحفہ کسی نے لا کے دیا. عرب کے لوگوں کے لیے خالص ریشم بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بہترین لباس، کیونکہ عرب کے لوگ عام طور پر اونٹ اور بھیڑوں کے بال سے ان کے لباس پہنتے. بالوں کا بنا ہوا لباس کتنا سخت و کھردرا ہو تو ریشم تو ان کو انتہائی بہترین لباس لگتا. اب یہ کئی مہینوں کے بعد کی بات، کئی مہینے گزر گئے، کسی نے وہ لباس جو ریشم کا کپڑا تھا اس پہ ہاتھ پھیرا اور رش کے لہجے میں کہا کتنا نرم کپڑا ہے. پیغمبر نے کہا تمہیں کیا پتا جنت میں جو سعد ابن معاذ کے رومال پروردگار نے رکھے وہ اس سے بھی زیادہ نرم. یعنی یہ روایت کا مقصد یہ کہ سعد کے انتقال کے کئی مہینے بعد بھی رسول ان کے فضائل مسلسل یاد دلاتے رہے. اب اتنے سارے فضائل اکٹھا ہو گئے یہاں تک کہ قبر آ گئی. ایک روایت میں ہے کہ رسول خود قبر میں اترے، ایک میں ہے کہ ان کے بھائی سے کہا کہ قبر میں اترو. بہرحال قبر تیار ہو رہی، سعد کا جنازہ قبر میں اتارا گیا. پھر پیغمبر اسلام قبر کو بند کر رہے ہیں اور 3 جملے کہہ رہے ہیں سعد کے بارے میں. تیسرا جملہ میں پورا نہیں پڑھ سکتا، وہ پچھلی دفعہ وجہ میں بتا چکا ہوں. کہا خدا رحمت نازل کرے اس مرد مومن پر. یہ سعد کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں جس نے خدا کی خوشی کو ہر چیز پہ مقدم رکھا، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اپنے دامادوں کو ناراض کر لیا، خدا کو ناراض نہیں کیا. یہ پہلی فضیلت ہمارے سامنے آ رہی ہے. پیغمبر قبرستان میں کہہ رہے ہیں خدا کی رحمت اس مرد مومن پر جس نے اللہ کی خوشی کے خاطر اپنے بیٹوں اور دامادوں کو ناراض کر دیا. ایسے واقعات پیش آئے ہوں کہ بیٹوں اور داماد کے تقاضے کچھ اور ہوں. ہو سکتا ہے یہی بنو قریظہ کا واقعہ جب ان کے قبیلے نے کہا کہ اے سعد ہمارے سردار ہماری ناک نہ کٹنے پائے، آپ ان یہودیوں کا فیور کر لیجیے. پچھلی ہی دفعہ کا واقعہ تو کیا کہا تھا کہ نہیں
اب وقت آخر قریب ہے، اللہ کی بارگاہ میں میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. تو یہ پیغمبر تعریف کر رہے ہیں، یہ خود مومن کی ایک بڑی صفت. اللہ ناراض نہ ہو چاہے دنیا ناراض ہو جائے، اللہ کو خوش کرنا یہ سب سے بڑی نیکی. دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انتہائی اہم دعا ہے میرے مظلوم امام کی دعائیں عرفہ. عرفات کے میدان میں تو جو جاتے ہیں وہ پڑھتے ہی، لیکن جو وہاں نہ پہنچ پائے کسی سال تو گھر میں ضرور پڑھا کریں 9 ذیل. کیا ہے میرے پروردگار، اگر میں نے تجھے پا لیا تو سب پا لیا، چاہے پوری دنیا میرے ہاتھ سے نکل گئی، میں نے کچھ نقصان نہیں کیا. اور اگر تو مجھے نہیں ملا تو میں نے سب کھو دیا، چاہے پوری دنیا میرے ہاتھ میں آ گئی. یہ مومن کی زندگی کا منشور، یہ آئین، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ. پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت اس مرد مومن پر، اللہ کی رحمت کے جس نے خدا کی خاطر بیٹوں اور داماد کو ناراض کر دی. پھر اگلا جملہ، اور اللہ کی رحمت اس پر جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلسل کیا. یہ ساتھ کی اہم ترین خصوصیت بیان ہو رہی. اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کتنی زیادہ کہ پیغمبر نہ ساتھ کی نمازوں کا ذکر کرے، نہ روزوں کا ذکر کرے، نہ جہاد کا ذکر کرے، نہ دیگر عبادات کا ذکر کرے، جبکہ ہر عبادت میں ساتھ غیر معصوموں میں سب سے آگے تھے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کر رہے ہیں اور سب ذکر کر رہے ہیں. جب سارا مدینہ حیران کہ سعد ابن معاذ کا اتنا بڑا مقام کیسے ہو گیا، اور اس وقت پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس پر اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. مگر اس نے بھی یاد رکھی ہر ایک کو اختیار نہیں، بغیر مسئلے جانے ہوئے جو لوگ دین پھیلانا چاہتے ہیں وہ بہت بڑی حماقت و غلطی کرتے ہیں. خصوصاً ہمارے موجودہ زمانے میں بعض خواتین ایسی جو خدمت دین اس کو سمجھتی ہیں کہ غلط مسئلے کہ ہم خدمت دینی کر رہے ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں. ایک مبہم بات کہنا آسان، اجمالی بات، اہمیت نماز سے تفریح کر دینا آسان، مگر اس کے مسائل بیان کرنا یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب، مگر اتنا کہ جتنی تم میں طاقت ہے استطاعت. سعد ابن معاذ کا تذکرہ پیغمبر کر رہے، اس نے یہ اہم ترین فضیلت یہ بیان کی. اور تیسری بات یہ کہ اللہ رحمت نازل کرے اس مرد مومن پر جس نے اللہ کی خوشی کی خاطر نہ بیٹوں کا خیال کیا نہ داماد کا، بلکہ لفظ ہے نہ بیٹوں کی ناراضگی کا خیال کیا نہ دامادوں کا. اور اس نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. اور اس نے غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا، یعنی غصے کا مظاہرہ کیا جو اسلام میں حرام اگر یہاں پہ جائے. غصے کا مظاہرہ کیا خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے اور علی ابن ابی طالب کے لیے. یہ رسول کا جملہ، یہ رسول یعنی ہر جگہ غصہ حرام ہے، لیکن حق کی خاطر غصہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سعد کی قبر پہ پیغمبر اس کو دوہرا رہے ہیں. اور پھر کہا کہ اے سعد تو کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی کی مانند تھا، اور کاش تو اس وقت زندہ رہتا. وہ واقعات پیش نہ آتے. بس اس کے بعد میں پچھلی دفعہ سنا چکا ہوں. پیغمبر قصیدہ پڑھتے ہیں سعد کا اور 3 خصوصیتیں بتا رہے ہیں. اچھا یہیں پر ضمنی طور پہ 2 چھوٹی باتیں اور سن لیجیے. جب ان تمام واقعات کے بعد جبرائیل آئے تو کہا اللہ کے رسول کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعد کا اتنا بڑا مقام کیسے ہوا؟ پیغمبر کو معلوم ہے، جبرائیل کو بھی پتا ہے کہ پیغمبر کو معلوم ہے. یہ جملہ امت رسول کے لیے جو حیران تھی کہ سعد کو اتنی بڑی فضیلت کیسے ملی، ہم بھی تو رسول کے ساتھ ہیں. تو جبرائیل نے کہا کہ آسمانوں پر یہ بات مشہور کہ سعد کو اتنی بڑی فضیلت اس لیے ملی کہ سعد سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، سواری پہ جاتے سواری سے اترتے، آرام کرتے آرام سے اٹھتے، کھاتے کھانے کے بعد سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کیا کرتے اپنی زندگی میں مسلسل و متواتر، جس کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا مقام ہوا. یعنی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک اہم ترین وجہ یہ. اور سورہ قل هو اللہ جسے 1/3 قرآن کہا گیا. 1/3 کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی اسلام کے پاس 3 بنیادی عقیدے، توحید کا، رسالت و امامت کا اور قیامت کا. قل هو اللہ عقیدہ توحید، 1/3 جو عقائد اسلامی وہ اس میں آ گئے. قل هو اللہ کی تلاوت زیادہ کرتے اور تلاوت کا مقصد اس کو سمجھتے بھی تھے، پتا بھی تھا کہ سورہ کیا رہا، خدا کی ذات کتنی عظیم. قل هو اللہ احد، اللہ کو ایک مانتے. یہ نہ ہو کہ زبان پہ اللہ ایک اور 2 اللہ، ایک وہ اللہ، ایک بیویاں، ایک بچے، ایک گھر والے، ایک کاروباری آدمی، ایک سیٹ صاحب، وہ سب جو تفصیلات آپ علماء سے سنتے ہیں. قل هو اللہ کی اہمیت کہ بار بار پڑھنے سے مقام ملتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ سوائے اللہ کا اور کسی کو
نہ طاقتور مانو نہ بڑا مانو. ایک بات یہ ہوئی. ایک بات اور سن لیجیے. سعد کا اتنا بڑا مقام آج آ گیا سیرت رسول کے حوالے سے. تو یہ سوال کہ اتنی فضیلت جو ملی تو سعد کی زندگی آپ نے سنی مگر پھر بھی مختصر. ایک تو رسول کی 3 باتیں، یہ 3 باتیں رسول نے بتائی. ایک جبرائیل کا اضافہ اور ایک خود سعد نے ایک مرتبہ یہ بتایا کہ میں 3 نیکیاں ایسی کرتا ہوں. سعد کا جملہ یہ کہ میں تکبر کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، پروردگار نے ایک نعمت دی ہے اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں بہت ہی چھوٹا اور معمولی آدمی ہوں، مگر 3 میں ایسے کام کرتا ہوں کہ میرے پروردگار نے اس کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا. اب یہ سعد خود اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ سعد اپنی زندگی خود بتا رہے ہیں. 3 چیزیں. پہلی چیز یہ بتائی کہ کبھی میں نے رسول کی کسی حدیث میں وسوسہ نہیں کیا. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. سعد اس کو جو اتنا اہم بتا رہے ہیں، وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ قرآن کو تو بہت سے لوگ مان لیتے مگر حدیث کے بارے میں شیطان بہت زیادہ بہکا دیتا. اور سعد کے زمانے سے آج تک آپ کو یہ خرابی نظر آئی. داڑھی رکھنے کو تیار ہے مگر حدیث سے نہیں رکھیں گے، قرآن سے رکھیں گے. خود سعد بتا رہے ہیں کہ میں نے کبھی رسول کی کسی حدیث میں وسوسہ نہیں کیا. قرآن کو مان لینا اتنا کمال نہیں، وہ کمال ہے لیکن اس کو تو ماننا. اصل چیز ہے رسول اور امام کے اقوال کو بھی ماننا اور اس کو برابر سے اہمیت دینا. دوسری چیز یہ کہ نماز میں کبھی میرے خیالات ادھر ادھر نہیں گئے. نماز جو پڑھی تو پکی پڑھی، مکمل پڑھی. اور اس کا بھی قلو اللہ سے تعلق. جب اللہ کو اتنا ہی حاضر و ناظر مانو تو نماز میں توجہ ہٹ ہی نہیں سکتی. اور تیسری چیز یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اب چاہے آپ کتنا ہی کہیں لیکن دیکھیں میرا موضوع آ گیا. تیسری چیز کہ کسی میت میں میں شریک نہیں ہوں مگر یہ کہ سارا راستہ سوچتا رہا کہ منکر و نکیر مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں. کسی کے جنازے میں جاؤں، کسی کے میت میں جاؤں، کہیں بھی موت کا ذکر. یہ اس مرنے والے کے بارے میں اتنا نہیں، اپنے بارے میں کہ میں منکر و نکیر کا کیا جواب دوں گا. تو سعد کہتے ہیں میں نے حدیث میں کبھی شک نہیں کیا، میں نے نماز میں خیالات کو بھٹکنے نہیں دیا، موت کے موقع پہ ہمیشہ منکر و نکیر کو یاد رکھا، اس لیے پروردگار نے مجھے یہ مقام دیا. یہ سعد کا اسٹیٹمنٹ، وہ جبرائیل کا بیان، وہ پیغمبر کی حدیث. خیر یہ ساری چیزیں جمع ہو تو وہ عظیم صحابی ہمارے سامنے آیا جس کی شفاعت سے اتنے گنہگار جنت میں جائیں گے. مگر اب دیکھیے آخری جملہ جو آپ میں سے ہر ایک کو یاد آ چکا، اتنا مشہور واقعہ ہے کہ میں خود بھی بہت پریشان تھا کہ اس کو بتاؤں یا اس کو چھوڑ دوں. خیر اللہ پہ توکل کر کے میں نے بیان کر دیا آخری جملہ. لیکن آخری جملے سے پہلے ایک اور چھوٹا سا اسلام کا پیغام. جب پیغمبر اسلام سعد کی میت کو قبر میں اتار چکے ایک روایت کی بنیاد پر، پھر پتھر لا کے رکھے گئے، پھر پیغمبر نے مٹی میں پانی ڈال کے گیلی مٹی سے پتھروں کو بند کرنا شروع کیا. اور اس وقت ایک جملہ کہا کہ مجھے پتا کہ یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، کہ پتھر رکھے جائیں، مٹی رکھی جائے، کچھ بھی کیا جائے، بہرحال انسان کا جسم تو قبر میں ختم ہوگا. لیکن اللہ اس بندہ مومن کو پسند کرتا کہ جو جب کوئی کام کرے مضبوط کرے، مستحکم کرے، مکمل کرے. چاہے پتا بھی ہو کہ زیادہ عرصے نہیں، لیکن کام کبھی ادھورا نہ کرو، نامکمل نہ کرو، بے دلی کے ساتھ نہ کرو، ہاف ہارٹیڈ نہ کرو. جو کام بھی کرنا ہے پورے شوق و توجہ. اتنی اہم ہے یہ اخلاقی نصیحت کہ 85 اس کی مثالیں سامنے آ جائیں مگر اس سے پہلے گھڑی کی سوئیاں سامنے آ رہی. اس لیے اس پر آپ غور کیجیے، موقع ملا ہے تو آئندہ کبھی وضاحت ہو جائے گی. اب اس کے بعد وہ جملہ سن لیجیے. یہ سارے فضائل جو آج آپ تقریباً 65 منٹ ہو گئے آپ کو یہ سنتے سنتے سعد کے فضائل، جس کا آغاز ہوا اس باغ سے کہ جہاں سعد نے اسلام قبول کیا، اختتام ہوا جنت البقیع میں اس منزل پر کہ سعد کی قبر بند ہو گئی. اور اتنے فضائل سنے کہ جیسے ہی قبر بند کی پیغمبر نے پتھر اور مٹی کو جوڑ کے قبر بنائی اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالی. سب سے پہلے سعد کی ماں آئی. ہماری فقہ کے مطابق عورت کا قبرستان میں جانا نہ حرام ہے نہ مکروہ، بلا شوق اور بلا جھجک جا سکتی ہے، شرط یہ کہ حجاب کی پابندی کرے. اور حجاب کی پابندی نہ بھی کرے تو گناہ بے حجابی کا ملے گا، قبرستان کا نہیں ملے گا. ایک دلیل یہ بھی کہ جیسے ہی قبر تیار ہوئی سب سے پہلے سعد کی ماں آئی اور کہا کہ اے سعد تجھے جنت مبارک ہو. اتنے فضائل جو سنے سعد کے، یہ پیغمبر اب تک سعد کا قصیدہ پڑھ رہے. بس اب یاد کیجیے جملہ پیغمبر نے روک دیا، کہا کہ اے مادر سعد خیر جا. اپنے پروردگار کے بارے میں اتنے جلدی کوئی حکم نہ لگا. خدا ہمارا نوکر نہیں کہ جو ہم کہیں گے ویسے ہی ہوتا جائے. اپنے خدا کے بارے میں اتنی جلدی کوئی حکم نہ لگا. اللہ کے رسول آپ نے میرے بیٹے کی اتنی فضیلتیں بتائیں، یقیناً وہ جنت میں ہوگا.
تو کہا نا کہ تجھے جنت مبارک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں پہنچ گیا مبارک. تو ماں کا وضاحت بھی کر رہی ہے اس لیے کہ آپ نے اتنی فضیلتیں بتائیں. پیغمبر کا جملہ، مجھے کیا پتا اس وقت آپ بیچارے قبر میں مبتلا، قبر کی دیواریں اسے اپنے درمیان لے کے دبا رہی. اللہ کے رسول نے یہ جملہ ابھی کہا، اور اسی حوالے سے ایک جملہ بعد میں کبھی کہا. پیغمبر کے پاس بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں بڑا شوق تھا یہ پیغمبر سے فتویٰ لینے کا کہ کسی طرح پیغمبر عذاب قبر کو ختم کر دیں. کچھ لوگوں کو بڑی بے چینی ہوتی ہے نا کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں، نہ فشار ہے نہ عذاب ہے، کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، جنت و جہنم کے عذاب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں خالی خواب و خیال کی بات. یہ دیگر بات ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جنت و جہنم جسمانی نہیں ہے وہ کافر ہے. جس کا عقیدہ یہ ہو کہ عذاب قبر جسمانی نہیں ہے وہ کافر تو نہیں، مسلمان و مومن مگر گناہ گار. تو کچھ لوگ تو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن عذاب قبر سے بچنے کی ہر ایک کو جلدی ہوتی. پیغمبر سے بھی ایک مرتبہ کسی نے کئی طریقوں سے پوچھا، اللہ کے رسول آخر یہ فشار آئے گا کیوں؟ خدا کو فائدہ کیا ہوگا اس کے اندر؟ ضرورت کیا ہے خدا کو؟ پیغمبر نے کہا بس ایک بات یاد رکھو، اگر فشار قبر کوئی معاف ہونے والی چیز ہوتی تو سب سے پہلے سعد ابن معاذ کا فشار معاف ہوتا. جب ان جیسے صحابی کو فشار مل گیا تو پھر یہ آگے یہ ارسطو اور افلاطون اور ہیگل کانٹ و منطق و فلسفہ سب بیکار. جب سعد ابن معاذ جیسا فشار سے نہ بچ سکا پھر اب کوئی نہیں بچ سکتا. ایک اصول، حتمی اصول رسول نے بتا دیا. یہ سعد ابن معاذ کا فشار. پوچھا گیا اللہ کے رسول آخر اتنے عظیم صحابی کو یہ احساس کیوں ملا؟ تو پیغمبر نے جواب دیا فقط اس لیے کہ سعد اپنی بیوی سے انتہائی بد اخلاق ہے. یہ جملہ، یہ آپ کے سنے ہوئے جملے، آخری 5 منٹ میں آپ نے کوئی نئی بات نہیں سنی لیکن سیرت رسول کا ٹکڑا اس لیے یہاں تک مجھے بیان کرنا پڑا. پھر پیغمبر واپس مدینے آئے اور دل کھول کے ساتھ کا غم کیا گیا، ساتھ کا ماتم کیا گیا، ساتھ کو یاد کیا گیا. آخری جملے سے بس ہماری گفتگو یہ اختتام کی منزل پہ چلی گئی. اور جناب ریحانہ خاتون کا واقعہ وہ آج اب نہیں آ پائے گا لیکن بہت ہی اہم واقعہ بشرط یہ کہ تاریخ سے ثابت ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ. اس میں ایک انتہائی اہم پیغام، وہ پیغام آئندہ آئے گا عورتوں کے حوالے سے. آج دیکھیے تقریر میں ایسی بات آ گئی جس میں مردوں کے لیے ایک پیغام. یہ اکثر انسانوں کی ایک بہت بڑی خرابی ہے جس کی جانب رسول نے اشارہ کیا. اکثر انسانوں 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ہر جگہ بد اخلاق ہوتے ہیں، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دوست ہو، چاہے رشتے دار ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے پارٹنر ہو، چاہے امام ہو، چاہے رسول ہو، چاہے اللہ. ایک وہ ہے جو ہر جگہ خوش اخلاق ہوتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ان کے اکثریت جو گھر کے باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں. گھر کے اندر آ کر گھر کے باہر کی ساری تھکن، سارے غصے، ساری ناکامیاں نکالتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے لوگوں کا کہ وہ اب باہر انسان کی زندگی کبھی مصیبتیں ہوں گی، کبھی پیسے کی کمی ہوگی، کبھی کاروباری مسئلہ ہوگا، کبھی دشمنیاں ہوں گی، لیکن اب کس سے یہ بات کہیں اور کوئی نہیں ملتا. گھر میں پتا ایک کنیز ہم خرید کے لائے، بلکہ کنیز کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اس سے بھی یہ کہیں گزری. اب جتنا بھی باہر کا غصہ ہے وہ گھر سے نکالا جاتا ہے. اور بعض لوگوں کے ذہن میں خدا معلوم یہ غلط فہمی کیوں کہ مردانگی مرد وہی ہے کہ جو اپنی بیوی سے سختی سے بات چیت کرے. سعد ابن معاذ آپ نے دیکھا کہ شرافت نفس کے اعتبار سے عرب میں ایک مثال جو یہ سمجھنے کے باوجود بالکل اب جو میں نے پورا واقعہ سعد کا پڑھا اس لیے کہ اس کے آغاز میں ایک جملہ گزرا، یہ سمجھ رہے ہیں سعد اس وقت کہ موسم میرے قبیلے کے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی دین کی بات آ گئی. پھر بھی اتنے خوش اخلاق کہ جب موسم نے کہا بیٹھ کے بات کیجیے تو شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے. عقیدے تک کے مسئلے میں جو اتنے خوش اخلاق اس وقت کا جو عقیدہ تھا. مگر مزاج بعض مردوں کا، بعض کا نہیں اکثر کا، گھر کے اندر انتہائی سخت ہوتے ہیں. ساتھ باہر اتنے خوش اخلاق مشہور مگر گھر میں ایسے بیوی کے ساتھ سختی کا رویہ رکھنے والے کہ پیغمبر کو کھلے مجمع میں بقی کے قبرستان میں ان کی یہ خرابی بتانا پڑی جو قیامت تک تاریخ میں آ گئی. سعد کا مسئلہ بھی تو دیکھیے، سعد بھی خدا سے شکوہ کر سکتے کہ پروردگارہ غلطیاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، ان کی غلطی چھپ جاتی، میری غلطی قیامت تک کے لیے مثال بن گئی. وجہ یہی جس کا مقام جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس کی ذمہ داری بھی زیادہ. تو یہ ایک انتہائی اہم حکم ہے اسلام کا کہ اپنے گھر والوں کا بھی تمہیں خیال کرنا. اور وہ حدیث جو میں اکثر باغ صحرا کے پہلے حصے میں پڑھتا رہتا ہوں،
آئندہ سال تو نہیں ہوگا یہ سلسلہ، لیکن جو تقریباً ہر سال پڑھی کہ کسی نے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی نگاہ میں سب سے اچھا مومن کون ہے؟ نمازی، روزے دار، حاجی، ظاہر کون؟ تو پیغمبر نے عجیب پہچان بتائی، کہا سب سے اچھا مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا، جو بیوی اور بچوں کے معاملے میں خوش اخلاق کو سب سے بہتر۔ ساتھ اتنی فضیلت کے بعد اور فضیلتیں پھر بھی جاری رہی، وہ بات کی وہ حدیث کہ پیغمبر نے کہا ساتھ کا جنت کا رومال ذرا دیکھ لو تو پتا چلے کہ کپڑا کسے کہتے۔ بعد میں بھی قصیدہ پڑھا، پہلے بھی قصیدہ پڑھا، مگر دیکھیے سجار قبر آ گئے۔ یہ اسلام کا ایک انتہائی اہم حکم۔ البتہ یہ مطلب بھی نہیں ہے خوش اخلاقی کا بیوی بے پردہ گھومے تو نظر انداز، بیوی گناہ کرے تو نظر انداز، وہ آئندہ منگل کو عنوان آئے گا جناب ریحانہ خاتون کے واقعے میں اس کا تذکرہ ہونے والا۔ لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ کہ بیوی کے ساتھ انسان کے تعلقات آقا اور کلیس کے تعلقات نہ ہو، خدا اور بندے کے تعلقات نہ ہو کہ جیسے ہم خدا بن کے بیٹھے، بلکہ واقعی تعلقات، برابری کے تعلقات اور اس احساس کے تعلقات کہ ہم کسی کی دکان پہ گئے، اس نے پانی پلا دیا ہم کو تو ہم تھینک یو کہتے ہیں، اور بیوی خدمت کرتے کرتے اپنی ہڈیوں کو سرما بناتے پھر بھی ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ ہماری دکان کا نوکر ہے، اس کے بھی وقت بندھے ہوئے، اتنے بجے سے اتنے بجے کام کرے، یا اگر ہم خود کسی کے نوکر تو ہمیں بھی پتا کہ ہم کہاں اوور ٹائم شروع کر دیتے ہیں اور کہاں اپنا وقت پورا ہوا تو اس کے باہر نکل جاتے ہیں۔ مگر بیوی کے بارے میں سوچنا کہ نہ کبھی وہ آرام کر سکتی، نہ کبھی وہ کام میں ناغہ کر سکتی ہے، نہ کبھی وہ بیمار ہو سکتی، یہ سارے تصورات ذہن سے نکالنا۔ اسی اب آج کی مجلس تو نہیں ہے، اس اعتبار شاید کوئی سوال آیا ہو میرے پاس، سوال تو پہلے پہنچا تھا لیکن موضوع ایسا بن گیا کہ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، پھر بھی بہت مختصر میں بتا دوں کیونکہ کچھ شادی شدہ زندگی کے مسئلے کہ کیا اسلام میں کم عمری کی شادی کی اجازت ہے؟ کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر شادی جائز نہیں۔ جی ہاں، اسلام میں کم عمری کی شادی کی اجازت ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کی شادی جائز نہیں، وہ مطلب ہوتا ہے بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی کی شادی بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتی۔ نابالغ لڑکا اور لڑکی ہو تو اگر ان کے ولی راضی ہیں تو شادی ہو جائے گی، اور اگر کیونکہ نابالغ اگر ہو تو چاہے لڑکا اور لڑکی راضی بھی ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ گھروں میں کتنی ہی مرتبہ بچے کبھی دولہا دلہن کا کھیل کھیلا کرتے، بارات آ رہی ہے اور شادی ہو رہی ہے اور ختم۔ تو اب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ لڑکا لڑکی راضی ہے تو ہو گئی شادی، نہیں، نابالغ راضی ہو تو بیکار ہے اس کا راضی ہونا، اور ناراض ہو اور ولی راضی ہے تب بھی شادی ہو جائے گی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی ضروری، یہ اس وقت ہے جب دونوں بالغ ہیں۔ اگر دونوں نابالغ ہیں تو ان کی رضامندی بھی بیکار ہے، ناراضگی بھی بیکار ہے، پھر ولی کا مسئلہ چلے گا۔ اور ولی کون ہے؟ باپ اور دادا۔ وہ نہ ہو تو جس کو وہ وصی بنا کے گئے، اور وہ نہ ہو تو مجتہد اور اس کا وکیل، اور کوئی ولی نہیں، نہ چچا ولی ہے، نہ ماموں ولی ہے، نہ بڑا بھائی ولی ہے، نہ بڑی بہن ولی ہے، نہ ماں ولی۔ یہ رشتہ دار جو میں نے مختصراً بتا دی۔ تو نابالغ کی شادی اسلام میں جائز بھی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کے ولی اگر راضی اور ولی خود اگر راضی ہو، ناراض ہو، سب بالکل بیکار۔ دوسرا سوال یہ کہ اس قسم کے سوالات جو ہیں جس میں کتاب کا ایک مسئلہ نمبر لکھ کے کہا جائے کہ اس کی وضاحت کریں، یہ بڑا مشکل ہے۔ جیسے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کو بھی ساری کتاب یاد نہیں ہے، تو میری کیا حیثیت ہے؟ تو خالی سوال ہو تو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ توضیح کا مسئلہ نمبر 582 کہ بیوی کا کفن شوہر پر ہے اگر کہ بیوی خود مالدار ہو، اور اگر شوہر نابالغ یا دیوانہ ہو تو ولی شوہر کو اس کے مال سے کفن دے۔ اچھا، اس حوالے سے انہوں نے بات پوچھی تھی کہ بہرحال بات مکمل ہو گئی کہ مسئلہ بالکل آسان ہے کہ بیوی کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اس کا کفن اس کے شوہر کو دینا۔ شوہر اگر نابالغ ہے تب بھی اس کے مال سے کفن دلوایا جائے۔ پھر ان کے ذہن میں آیا کہ شوہر نابالغ کیسے ہو سکتا، تو وضاحت ہو گئی کہ بالکل ہو سکتا، شریعت میں کوئی اشکال اور کوئی حرج نہیں۔ چاہے دونوں بالغ ہوں تو دونوں کی رضامندی چلے گی، البتہ لڑکی میں باپ کی بھی اجازت دی جائے گی۔ دونوں نابالغ ہوں تو دونوں کے ولی نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ کوئی ایک بالغ اور دوسرا نابالغ ہے تو جو بالغ ہے وہ اپنی مرضی سے، اور جو نابالغ ہے اس کے ولی کی اجازت ہوگی۔ یعنی اگر عورت بالغ ہے تو اپنا نکاح جب تک کہ وہ راضی نہ ہو نکاح نہیں ہوگا،
اس کے ساتھ اس کے باپ سے پوچھا جائے، لیکن اس سے ضرور پوچھنا۔ مثلا 14 سال کے لڑکے کی 12 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، تو عمر کے اعتبار سے تقریباً برابر، یا 12 سال کے لڑکے کی 12 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، دونوں بالکل برابر، مگر کیونکہ 12 سال کی لڑکی اسلام میں بالغ، اس کی اجازت لا دے، اور 12 سال کا لڑکا نابالغ ہے، اس لیے اس کی اجازت بیکار ہے، بلکہ اس کے باپ کی اجازت دینا پڑے گی۔ اور یہی آغا گلپائگانی کے فتوے کا مطلب ہے کہ اگر پھر 12 سال کے لڑکے کی 12 سال کی لڑکی سے شادی ہوئی اور پھر اس عورت کا انتقال ہو گیا، تو اس کا کفن اس کا شوہر دے گا۔ شوہر اگر بالغ ہو تو خود لا کے دے دے، لیکن نابالغ کو اپنا پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں جس طرح اس کے ولی نے اس کی شادی کروائی، اسی طرح اس کا ولی اس کی بیوی کے کفن کا انتظام کرے گا اسی کے پیسوں میں سے۔ یہ مسئلے کا مطلب ہے، لیکن بہرحال ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کو اتنے بڑے اجتماع اس خاص اہمیت کے ساتھ پوچھا جاتا اور اس کا جواب مانگا جاتا۔ ایسا اگر کوئی سوال ہو تو آپ تحریری جواب مجھ سے لے لیا کرے، اتنے بڑے مجمع کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا آپ بچوں کی شادی کی بات کر رہے ہیں یا بڈھے بیٹھے ہیں شادیاں نہیں ہو رہی، 35-37 سال کی لڑکوں کی عمر ہے، 30 سال کی لڑکیوں کی عمر، اور ان کی شادی کوئی نہیں کروا رہا۔ خیر بہرحال یہ تو ایسی بات آ گئی۔ تو اسلام میں اس چیز کو بہت ہی اہم سمجھا گیا کہ بیوی کا حق ادا کیا جائے، اس لیے آج اگر کہ مصائب نہیں ہوں گے لیکن ایک جملہ، اور یہی وجہ کہ بعض جملے ہم کو بڑے عجیب لگ جاتے ہیں، مگر اس لیے عجیب لگتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیوی کا تصور ہی کچھ اور، نوکرانی کا تصور۔ امام مظلوم کا یہ جملہ کہ میرا دل نہیں لگتا اس گھر میں جس میں رباب یا سکینہ نہ ہو۔ سکینہ کے بارے میں کہتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا بیٹی، لیکن جناب رباب کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کہ رسول اور امام کو یہ چیزیں دنیا تک پہنچانا، اور جب مشکل مسئلے ہوتے ہیں تو اپنی ذات کو پیش کر کے پہنچانا ہوتا۔ اپنا نام لیا کہ میرا دل اس گھر میں نہیں لگ رہا یہاں پہ رباب نہ ہو، ایک اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے بیوی کا حق اور بیوی کا مقام۔ لیکن ہاں یہ بات صحیح کہ پھر بیوی بھی رباب جیسی کہ جو مر گئی، لیکن جو کربلا میں وعدہ کر کے آئی تھی، نہ وہ کبھی فرش بچھا کے بیٹھی، نہ کبھی سائے کے نیچے جا کے بیٹھی۔ بیوی اتنی قربانی دے تو شوہر پھر وہ حق ادا کرتا۔ عام طور پہ کسی ایک جانب سے کوتاہی ہوتی تو سیرت رسول بس اسی ذکر پہ اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ جناب ریحانہ خاتون کے واقعے میں مسئلے کا دوسرا رخ واضح کیا جائے گا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے رسول کا، اور تجھے واسطہ اس رسول کے اس فرزند حسین ابن علی کا کہ جن کا تذکرہ آخر تقریر میں ہو گیا، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ بھی فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت رسول اور حسین ابن علی کی شفاعت اور مدد نصیب فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ان اہم ترین شخصیتوں کی محبت کا واسطہ جو ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ذکر رسول اور ذکر امام کا واسطہ، جس طرح تو نے رسول اور امام کی زندگی کے تمام ظالموں کو مہلت دینے کے بعد نیست و نابود کیا، آج بھی دنیا میں جہاں جہاں جو ظالم، خصوصاً عراق کا ظالم ترین حکمران صدام، جلد از جلد اس کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے تمام علماء اور مجتہدین، خصوصاً آیت اللہ فی اور ان کے اہل و عیال کی نگہبانی اور حفاظت فرما۔ انقلاب ایران کو استقامت دوام عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم